در چما دیوار چما، تیرے کتیاں دی پیراں دی خال چما، ایک بار چما لکھ بار چما۔ محبت ہو جائے ہر چیز اس کی اچھی ہے۔ اس گلی کا کتا کتا نظر نہیں آتا، کچھ اور ہی نظر آتا ہے۔ اللہ ہم کو آپ کو سچی محبت دے، یہ باتوں والی محبت، شعر والی محبت یہ اپنی جگہ ہے، کچھ اور ہے، لیکن وہ محبت حقیقی کچھ اور ہے۔ اس میں شعر گاؤ یا نہ گاؤ، بولو نہ بولو، انسان کا سانس بولتا ہے، انسان کا دل بولتا ہے، انسان کی نگاہ بولتی ہے، اس کو اس کی سوا کوئی چیز اچھی نہیں لگتی۔ ہر بات اسی طرف کی ہو، ادھر ادھر کی بات نہیں اچھی لگتی، چاہے وہ ہیں صحیح ہیں لیکن اس کو نہیں اچھی لگتی۔ کوئی بھی رنگ ہو اسی طرف سے آئے۔ آئے اللہ، مجھ کو دو جہاں سے بڑھ کر، مجھ کو دو جہاں سے بڑھ کر آپ کے دو شیر مدحت، آپ کے دو شیر مدحت بے بہاف خدا کا اتحاد، رحمت خدا کی اتحاد، رحمت خدا کی اتحاد، رحمت خدا کی۔ دو جہاں سے افضل، کسی نے اور بھی کہا اسی میں محبت میں ایسی باتیں کریں گے تو احساس پیدا ہوگا۔ اس نے کہا کہ حوض کوثر سے مجھے افضل ہے آقا کے پاؤں کا دھون، کہ ادھر جاؤں تو التجا کروں، جب حوض کوثر پلاتے ہوں آپ، اس کا مطلب یہ کچھ مفہوم سمجھ میں آیا ہے کہ لوگ حوض کوثر کو پیتے ہوں، میں آپ کے پاؤں کا دھون پیتا ہوں، اور اس سے بھی افضل، ہاں جی، وہ آپ مانے نہ مانے میرا دل مانتا ہے، میں اس کو چاہتا ہوں آپ کا پیشاب مجھے حوض کوثر سے افضل، آپ کا مادہ نور الہی، ہمارا تمہارا مادہ غلاظت نجاست، وہ ہم کو آپ کو پاک کرتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں آپ نے والد کے، آپ جب پشت میں تھے کوئی عورت ان کو راغب کرتی تھی، راغب نہیں ہوتے تھے ان کے والد، کہ حضرت محمد اس کی مقدس روحانیت تھی اندر۔ جب آپ کی ولادت ہوئی تو آپ اس طرف آ گئے، تو عورت جب کی رغبت کا مسئلہ دل میں حرکت کرنے لگا، وہ ظاہر باطن پاک کرتے ہیں۔ اس صحابی کی شادی بھی فرشتہ بنا ہوا تھا، اس کو کیونکہ لوگ محبت میں درجات، اس کو محبت زیادہ ہو گئی تھی، شادی تھی بیوی کی طرف دیکھتے نہیں تھا، پھر شکایت گئی، پھر اس کو بتایا گیا بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، بتاؤ، یہ بڑی سوچنے کی باتیں ہیں، تاکہ کچھ پتہ چلے ہم کو حضرت محمد مصطفیٰ کون تھے، تو کوئی بیان واضح ہوگا، تفصیل سے ہوگا تو کچھ پتہ چلے گا۔ صحابہ نے بعض کہ ہم آپ کے پاس ہوتے ہیں ہماری حالت کچھ اور ہوتی ہے، جیسے انسان بالکل اندر سے پاک صاف، وسوسوں سے، چیزوں سے، خیالات سے، ہاں جی بالکل ایسے، ان کا یہ مطلب تھا۔ جب ہم آپ سے دور ہوتے ہیں، کہا وہ حالت نہیں ہوتی ہے جو آپ کے پاس بیٹھنے سے ہوتی ہے۔ تو آقا جی نے کہا جیسے میرے پاس تم ہوتے ہو ایسے تمہاری حالت ادھر ہو، فرشتے تم سے مصافحہ کریں، مطلب وہ پاکیزگی ہے اگر تمہارا اتنا جڑنا میرے سے ہو جائے، جیسے میں آمنے سامنے ہوتا ہوں تو تمہارا دھیان کلی ادھر ہوتا ہے، اور جب میرے سے دور ہوتے ہو تو پھر تمہارا دھیان ادھر ادھر بٹ جاتا ہے، اس کی وجہ سے وہ خلا پیدا ہوتا ہے جس میں یہ پھر چیزیں آ جاتی ہیں۔ بہت بڑا مسئلہ ہے۔
اگر آقا جی کی روحانیت سے محبت کا واسطہ یہ رابطہ مضبوط ہو جائے، آپ قرآن پڑھنا مشکل ہو جائے، قرآن کو سننا مشکل ہو جائے کہ فیض حقیقی جاری ہوگا نا. پھر آپ کچھ بھی پڑھیں، فیض حضرت محمد مصطفیٰ سے آئے گا تو ہوگا، ورنہ نہ قرآن کا پتہ چلے گا نہ حدیث کا پتہ چلے گا. اسی اہل طریقت اولیاء اللہ کہتے ہیں خدا نے کہا، نبی نے کہا، یہ کہا تم نہیں جانتے جب تک کہ تمہارا کوئی دلی تعلق آقا سے نہ ہو. کہتے ہو پتہ نہیں چلتا ہے کہ اللہ کون ہے، نبی کون ہے. تو خدا کرے ذکر اذکار نہ چھوٹیں، یہی وسائل ہیں خدا سے جوڑنے سے. اسی سے زندگی اور موت پیدا ہوتی زندگی. جیسے آپ کھانا کھائیں تو آپ کی حیات کا باقی کا یہ ہو سکتا ہے زندگی باقی رہے، اور کھانا چھوڑ دیں، اسباب تو ہوتے ہیں، تو آپ کی موت یقیناً ہے یا نہیں یقیناً. ہاں، یہ زندگی کا جز خدا نے رکھا. ایسے دل کا روحانیت کا جز ہونا خدا کی محبت میں، وہ خدا رسول کی محبت ہے اگر دل تک وہ چلی جائے. اسی آقا جی کا جو ذکر اذکار کرتے ہیں مثل زندہ کے ہیں، جو نہیں کرتے مثل مردہ کے ہیں. ادھر بھی زندگی موت ہے. جیسے کھانے کو کھانا اور پینا سے زندگی ہے، چھوڑنے سے موت ہے، ایسے ذکر اذکار سے چھوڑنے سے روحانی موت ہے، کرنے کرانے سے دل زندہ ہوتا ہے. اسی آقا جی اس کو مردہ قرار دیا ہے. جو ذکر نہیں کرتا کمثل المیت، تو میت ہو چکا ہے، اس میں شعور احساس نہیں رہتا. اب دیکھو آپ کو خیالی طور سے شعور احساس ہے یہ چیز حرام ہے، یہ چیز حلال ہے، یہ نماز پڑھنی گناہ ہے، پڑھنا ثواب ہے، چھوڑنی گناہ ہے، اس گناہ سے عذاب آئے گا، اس سے. لیکن آپ میں وہ جیسے نا شعوری طور سے، روحانی طور سے وہ خوف و احساس نہیں ہے. گناہ بھی کی، توبہ بھی نہیں کی. اگر وہ پیدا ہو جائے گناہ ہونا مشکل ہے. گناہ اگر ہو جائے، گناہ کے بعد جینا مشکل ہے جب تک کہ اس کو صاف نہ کر دے دل کو. اس کو پتہ چلتا ہے اللہ کی قسم ہے. تو یہ ذکر سے وہ زندگی ملتی ہے. اسی آقا نے میت کا، علماء بھی ذکر اذکار کو بڑی چیز نہیں سمجھتے، اس لیے ان سے نقص نہیں جاتے اور ان میں وہ جاذبیت اور کشش نہیں پیدا ہوتی. کہ ذکر کو خدا نے اہمیت دی ہے قرآن میں کہ ہر وقت اللہ کا ذکر کرو، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے. نبی کریم کا اتنا ذکر کرو حتی یقولوا مجنون، لوگ پاگل بھی کہیں تب بھی ذکر کو نہیں چھوڑو، کہ اس سے تمہاری زندگی کی بنیاد حیات ہے. اب بتائیں آپ ایک تسبیح مشکل سے پڑھتے ہیں، وہ بھی جب مصیبتیں آتی ہیں دنیا آخرت کے فائدے کو دیکھ کر، اور دنیا کی مصیبتیں دور ہوں گی، پڑھتے ہیں. یہ نہیں پتہ کہ اس کو سوچنے نہیں چاہیے، بغیر سوچے خدا رسول سے محبت سے یہ کام کرنے چاہیے، کام خود بن جاتے ہیں. اتنا لوگوں کے کند ذہن ہو گئے. بتاؤ، حدیث میں آتا ہے اگر اللہ کی یاد یہ نہ ہوتی، اللہ تعالیٰ فرماتے دنیا جہنم کو میں دنیا میں لگاتا. یہ اللہ کے نام سے سب بچا ہوا. ہاں، تو ذکر اذکار کو بڑی اہمیت ہے، اس سے شعور پیدا ہوتا ہے. ایک شعور تم کو ہے، شعور ایسا ہے یہ خیالی ہے، تم کو خدا کا خوف نہیں ہے، تم کو خدا کی محبت نہیں ہے. اور خدا کا محبت ہے وہ تصور خیالی ہے، کیفیت اور حقیقت اندر نہیں ہے. وہ اندر ہوتی تمہاری سارا معاملہ بدلا ہوتا، تمہارے اعمال سارے بدلے ہوتے، تم میں بہت زبردست تبدیلی آئی ہوتی. وہ چیز اندر نہیں ہے. لیکن سننے سنانے سے ایک تصور خیال ہے، یہ بھی فائدہ دیتا ہے، عقیدہ ہے، لیکن اندر وہ حقیقت آئی نہیں ہے. وہ محنت سے آئے گی. ہاں، اگر ذکر اذکار پہ محنت کرو گے پھر تم کو دیکھو خدا کا کچھ پتہ چلتا ہے نہیں چلتا، نبی کا کچھ پتہ چلتا نہیں چلتا، کہ تمہارا دل زندہ ہو رہا ہے. ویسے انسان زندہ ہے، ایسے تو کافر بھی زندہ، ہر کوئی زندہ. وہ زندگی اور ہے جو ذکر درود سے ملتی ہے، وہ یہ زندگی نہیں ہے. وہ خدا بھی نہیں بن جاتا، لیکن اس میں خدا کی قدرت کام کرتی ہے کہ اللہ اس کا ہاتھ بن جاتا ہے، اس کا کان بن جاتا ہے، اس کی نگاہ بن جاتا ہے. حدیث میں ہے یا نہیں ہے؟ اسی میں شعر بھی لوگوں نے کہے، نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہیں تبدیل. کہ اپنی کو خدا کی محبت کے کاموں میں ایسے لگا کہ خدا تعالیٰ کی ایسی نظر رحمت تجھ پر پڑے. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. عربی میں دعائیں ہیں، افضلی من الانوار، اپنے اس نوروں سے ایک نور اتار میرے دل میں، تحیی بہا میت قلبی، میرے مردے دل میں جان پڑ جائے. تو یہ چیزیں نہیں چھوڑنی چاہیے جس کی آقا جی حرص کریں اور اس کو مردہ قرار دیں. پھر ذکر اذکار نہ کرنا، ادھورا کرنا.
آپ اگر علاج ادھورا کریں، دوائی الرجی کی ادھوری کریں، مریض ٹھیک نہیں ہو سکتا، اس کے اصول ہیں. تو ان چیزوں کو اصول سے کریں، طریقے سے کریں، بڑی اہمیت دیں. تمام دنیا کے اولیاء اللہ کی تربیت ذکر سے ہے، اور جس کو ذکر لگ گیا رہے گا اس کی دین دنیا بن گئی. تمام کوئی اختلاف نہیں ہے، لیکن قسمت والے کو توفیق ہوتی ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی نیت پکی نہیں ہوتی. مصیبت آئی ذکر کیا، دعا کیا، پھر چھوڑ دیا. مصیبت آئے نہ آئے، ایک بات سنیں، رحمت آئے نہ آئے، خدا رسول کا پیچھا نہ چھوڑے. آپ کو پیسہ ملے نہ ملے اس کے پیچھے لگے رہتے نہیں لگے رہتے. ایسے موسیٰ صاحب کے ایک وقت ایک آدمی تھا، اس نے کہا مجھے پتہ 500 سال ہو گیا، 300 سال ہو گیا، میں اللہ تعالیٰ کی محبت کے کام کرتا ہوں، ذکر درود پڑھتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، سب کچھ کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کے واسطے موسیٰ تم کلام کرنے جانتے ہو، میرا پوچھو کہ میرے لیے کیا کچھ ہے خدا کے ہاں. موسیٰ علیہ السلام کہ اللہ تعالیٰ سے کہا کہ میں آپ سے ہم کلام ہوں، لیکن کسی کا پیغام ہے وہ میں آپ کو دیتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا پوچھنا کیا پیغام ہے؟ کہ ایک شخص ہے وہ کہتے اتنے 100 سال ہو گئے ہیں میں ذکر اذکار عبادت یہی کام کرتا ہوں، کوئی کام نہیں کرتا ہوں، میرے لیے کہاں رحمت میں جگہ رکھی ہے؟ کہا اس کو جا کے کہہ دو تمہاری جگہ جہنم میں رکھی ہے. وہ انتظار میں بیٹھا ہوا تھا. موسیٰ علیہ السلام خاموش ہو گئے. نبیوں کو بڑا ادب ہوتا. واپس آئے تو ملا، کہا ہمارے لیے کچھ خوشخبری. کہا جو ہے وہی بتاؤں گا. کہا کیا کہا گیا؟ اللہ میاں نے کہا تم کو جہنم میں جگہ دیں گے. کہا جہاں مرضی جگہ دے دے، میرا دل لگا ہے، مجھے سب قبول ہے. دل لگا، اوئے دل لگا ہے مجھ کو سب. جب واپس آئے دوبارہ ہم کلام کا کہا اس نے تو حیران کر دیا، میری عقل کام نہیں کرتی. اس کا مفہوم کیا کہتا ہے مجھے سب قبول ہے، میرا دل لگا، اللہ میاں جو مرضی ہو جائے ہو جائے. اوئے کہا اس کو جنت تمہارے جیسوں کے لیے، ہم بھی تمہارے لیے. کیا چاہیے؟ دیکھیے صحابی آقا سے محبت کرتا تھا. آقا جی اتفاق سے گھر چلے گئے، دیکھا نماز میں لگا تھا، متھا بھی گھسا دیا، زمین بھی گھسا دی. آقا جی یہ سب قبول نہیں ہے، جو کرتے سب بیکار ہو گیا. سبحان. کیا قبول ہے یا نہیں؟ آپ نے کہا ہے، ہم نے کرنا ہی ہے، جو بھی ہوئے ہوئے. آپ نے کہا ہے نا، یہ جو آپ نے کہہ دیا اب ہم نے کرنا ہی ہے. پھر آقا کا سب قبول.